ایک انہوں نے پوچھا کہ جانور کو گولی مار کر پھر ذبح کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کی گولی ماری تو یقینی سی بات ہے کہ تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا، اور اس کی علت یہی لکھی ہے کہ جب ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کریں گے تو جانور میں عقل تو نہیں ہوتی لیکن احساس و شعور ضرور ہوتا ہے، تو وہ خوف محسوس کرتا ہے، صدمہ محسوس کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے۔ تو ہماری شریعت تو جانور کو وحشت میں مبتلا کرنا بھی پسند نہیں کرتی، حالانکہ کچھ دیر بعد اس نے ذبح ہونا ہے، چاہے جائے کہ گولی ماری جائے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ جانور بے دخ کر بھاگ چکا ہے اور بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے، ایسی صورت میں اولاً تو یہی کرنا چاہیے کہ کسی ڈنڈے کے اوپر کوئی لمبا سا چھرا باندھ کر اور دور سے اس کو، یا تو کوئی نیزے مارنے والا ہو ماہر تو بہت ہی اچھی بات ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں کہ جسم میں کہیں پر بھی گھس جائے یا کٹ لگ جائے اس کا اور وہ بلڈ نکلے اور وہ کمزور پڑ جائے، پھر اس کو آرام سے آپ ذبح کر لیں، اور یا پھر مطلب قریب جا کے چبو دیں۔ تو یہ سب سے پہلی صورت۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے دخ کر بھاگ چکا ہے اور جتنی دیر ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ٹکرے مار رہا ہو، تو پھر بھی اس کو کہیں دماغ وغیرہ میں نہیں، پیر میں ایسی ماریں کہ وہ لنگڑا ہو جائے اور پھر اس کو ذبح کریں۔ یہ حالت اضطرار والا معاملہ کہلاتا ہے، یعنی مجبوری کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے، عام دوران حالت میں ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔